السلام علیکم ناظرین، دوردرشن سری نگر کے اسٹوڈیو سے میں اقبال مسعودی امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، وصحت و سلامت ہوں گے اور پروگرام یوتھ فورم دیکھنے بیٹھ چکے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یوتھ فورم کے ہر شمارے میں ہم مختلف سماجی مسائل اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کی ہر نشست میں ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، ان پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جس موضوع پر آج ہم بات کرنے والے ہیں، وہ ہے میٹیریلائزیشن اے مارل ہیزارڈ۔ اسی عنوان پر مزید بات کرنے کے لیے آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں کچھ خاص ذاکر، آپ ہیں فیضان گلزار، آپ ہیں انشاء رشید اور آپ ہیں عین الصبا۔ آپ سب دوستوں کا خیر مقدم ہمارے پروگرام۔ ہاشم، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سو دا فرسٹ کوسچن وچ آئی وانٹ ٹو آسک یو از کہ میٹیریلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایک پراپر ڈیفینیشن ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے، ایز فار ایز میٹیریلائزیشن اور میٹیریلزم از کنسرنڈ، اگر ہم اس کی پراپر ڈیفینیشن میں جائیں تو اس کی خصوصاً دو ڈیفینیشنز ہیں۔ پہلی والی میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ میٹیریلزم اس چیز کو ہم کہیں گے جب ہم دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ جائیں گے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ میٹیریل پوزیشن ہو، گاڑیاں ہو، چاہے وہ آپ کے پاس پراپرٹیز ہو، چاہے وہ آپ کے پاس مہنگے مہنگے کپڑے ہوں، ان کی طرف جانا، اس کو ہم میٹیریلزم کہتے ہیں۔ اور مطلب جو یہ پروسیس ہے، اس سارے پروسیس کو ہم میٹیریلائزیشن کہتے ہیں۔ اگر اب ہم دوسری ڈیفینیشن کی بات کریں تو دوسری ڈیفینیشن اس کو فلاسفیکل ڈیفینیشن کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلام کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سمجھیں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ دنیاوی چیزوں کی طرف بہت کم جائیں۔ اگر ہم انسانی ضروریات کی بات کریں تو انسان کی ضرورت جو ہے وہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان، اور اس سے علاوہ جو چیزیں آئیں گی میرے جو ذہن میں آتا ہے وہ میٹیریلزم ہے۔ اور اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ اپنی بیسک ضروریات، بیسک جو آپ کی چیزیں ہیں وہ آپ پوری کیجئے، اور اس سے علاوہ جو ہے، اس کے علاوہ آپ اسلام کو، یو پریچ اسلام، آپ جو ہے دین کی طرف جائیے۔ اور یہی ہے جو فلاسفیکل، جو میں کہہ رہا تھا کہ فلاسفیکل ڈیفینیشن آف میٹیریلائزیشن اور میٹیریلزم۔ اگر اب ہم اس کے نقصانات کہیں سارے ہیں، اس کے جو ہے پرابلمز کہیں سارے ہیں۔ ایک مجھے اقبال کا کوٹ یاد آ رہا ہے، اقبال کا قول یاد آ رہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کا جب ہم مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مطلب آپ اپنے آپ کو اتنا اونچا کیجئے، آپ خود کو اتنا اونچا بنائیے کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اقبال نے میٹیریلزم نہیں سکھایا۔ ہم نے جب اس کو سمجھا، ہم نے اس کو سمجھا کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ آپ میٹیریلزم کی طرف جائیے، آپ دنیاوی چیزوں کی طرف جائیے، آپ پیسہ کمائیے، آپ رتبہ کمائیے، آپ پراپرٹیز خریدیے، آپ مہنگے مہنگے کپڑے۔ اقبال کا یہ کہنا نہیں تھا، اقبال کا یہ کہنا تھا کہ آپ خود ہی کو حاصل کیجیے۔ تو یہی ہے میٹیریلائزیشن اور میٹیریلزم۔ فیضان، آپ سے جاننا چاہیں گے، اگر ہم اپنے ملک کو باقی ممالک کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمارے ملک میں میٹیریلزم کس حد تک پیوست ہے؟ دیکھیے، اگر ہم باقی ملک کی بات کریں، جیسے یو ایس امریکہ ہے یا اس سے یورپین کنٹریز جو بھی ہے، سو وہ انڈیا سے مطلب بہت، وہاں پہ پاورٹی نہیں ہے، ان امپلائمنٹ نہیں ہے۔ اگر ہم اس مطلب انڈیا کی بات کریں تو یہاں پہ بہت زیادہ پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے۔ سو لوگوں میں یہ مطلب جو امیر شخص ہے وہ امیر ہے اور اس کے مد نظر دوسرا بہت غریب ہے۔ سو اب ہمارے اندر ایک سوچ بیٹھی ہے کہ اگر ہم کمائیں، ہمارے پاس گاڑیاں آئی، ہمارے پاس دولت آئے، تو شاید یہی ہماری زندگی ہے۔ سو اس وجہ سے مطلب کہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے دن بدن ہمارے اندر یہ میٹیریلسٹک جو سوچ، ہمارے اندر جو میٹیریلسٹک سوچ ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ سو ہم دن بدن پیچھے ہو رہے ہیں۔ ایون کہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں، یہاں بھی دن بدن مطلب اگر میرے پاس فون ہے، اچھا خاصا فون ہے، لیکن مجھے لیٹسٹ چاہیے۔ ہم مطلب اسی سوچ میں رہتے ہیں۔ ہماری جو چھوٹی جنریشن ہے وہ بھی اسی سوچ میں ہے، کیونکہ مطلب کہیں نہ کہیں پیرنٹس جو کر رہے ہیں ان کے لیے مہنگے مہنگے گفٹس خرید رہے ہیں۔ سو ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بدل رہا ہے، وہ میٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ بن رہا ہے۔ جب وہ ایون بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو اس ٹائم چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس بندے کے پاس ایسی گاڑی ہے، مجھے بھی یہی چاہیے۔ ایون کہ ان کے گھر میں گاڑی ہوتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں یہ والی نہیں، اب مجھے اس سے بڑی والی گاڑی چاہیے۔
جی انشاء آپ سے جاننا چاہیں گے مٹیریلزم ہمارے بیہیویئر کو تراشنے میں یا شیپ کرنے میں کیا رول ادا کر رہا ہے؟ بیسکلی جیسا کہ ہاشم نے بتایا کہ مٹیریلزم جو ہے وہ کارل مارکس نے دیا تھا. ہی واز اے گریٹ فلاسفر. سو ہی سیڈ کہ جو مٹیریلزم ہے وہ بیسکلی اٹ مینس دیٹ ایوری تھنگ از میٹر. یور ہیپینس مطلب نتھنگ از دیر از نو گاڈ, دیر از نو سول, دیر از نو سپر نیچرل باڈیز. اٹس اونلی میٹر جو ہمارے سامنے جو ہم دیکھ سکتے ہیں, جو ہم چھو سکتے ہیں, وہی مٹیریلزم. تو مٹیریلزم جب کارل مارکس نے بولا تھا اس کا ایک فلاسفیکل سائڈ تھا. بٹ ناؤ اب جب ہم جس مٹیریلزم کی آج ہم بات کر رہے ہیں اس شو پر, وہ یہ ہے کہ ہاؤ ہمارے دماغ میں امبائب ہو گیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے تب تک ہم وردی نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ اسی سے سمبلائز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیسی گھڑی ہے, کیسے شوز ہیں یا کیسے کپڑے ہیں. اینڈ اگر ہم دیکھیں کہ بچوں میں بھی یہ کیسا ہو گیا, آج کل کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی یہ بولتے ہیں ارے ہم نا یہ لیں گے, بڑی بڑی بائک لیں گے, ہم ڈکاٹی لیں گے, ایسے ایسے نام جو شاید ہم نے سنے بھی نہیں ہے. بٹ ایسا نہیں ہے. ہر کسی جو سوسائٹی میں ہے مٹیریلزم کا اپنا ایک طریقہ ہے. جیسے اگر ہم US وغیرہ میں بات کریں, وہاں کیپٹلسٹ اکانومی بہت زیادہ چلتی ہے. تو گوچی کے بیگ جو 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ کے بیگس ہیں, وہ سب ان کے لیے دیٹ از کیپٹلزم. اگر ہم یہاں کی بات کریں اسلامکلی, ہمیں سکھایا گیا ہے کہ وی شوڈ سی کہ اگر ہم شادی کرتے ہیں کسی سے تو وی شوڈ سی کہ ارے لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, ہاؤ آنیسٹ ہی از. بٹ ہم اس کے چکر میں نہیں پھنستے. ہمارا کیا ہے, وی سی کہ مکان ہے کہ نہیں, وہ اس کی جاب کیسی ہے, اس کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں. تو دس از اے کائنڈ آف مٹیریلزم جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت ہے. اور کیسے ہمیں شیپ کر رہا ہے. ہم بچوں کو جب کپڑے لینے لیتے ہیں تو ہم بولتے ہیں ارے یہ اس برانڈ کا ہے, کوئی بھی برانڈ جو بھی ڈفرینٹ برانڈس ہے اس برانڈ کا ہے. تو بچوں کو دن بدن وہ دماغ میں امبائب ہوتا رہتا ہے, وہ انکلکیٹ کرتے ہیں ہم ہی ایز اے سوسائٹی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہماری سوسائٹی کے مورلز کو جیپیڈائز کر رہا ہے. اور ہم اس بارے میں کچھ کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ یہ کنڈیشنڈ ہے ہمارے دماغ میں. جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ فیڈ کیا جاتا ہے, چاہے ہم جان بوجھ کے کریں, چاہے ہم ایک دوسرے سے بات کریں تو ایک چھوٹا بچہ سنے گا تو وہ اس کے دماغ میں سب کانشیس میں وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. اینڈ ہم وہ چیز نہیں نوٹس کرتے ہیں, بٹ ایونچولی یہ ہماری سوسائٹی کو ایز اے ہول جیپیڈائز کر رہا ہے. جی صبا, آپ سے جاننا چاہیں گے مٹیریلزم کے ہمارے ذاتی اقتدار یا پھر جسے ہم پرسنل ویلیوز کہیں گے, ان پر کیا اثرات ہیں؟ moral values. So basically I would define moral values جتنا انسان کے اندر spirituality matters the more. کہ ایک انسان کو what distinguishes a human being from a beast is actually the moral values he or she possesses. So definitely when you become materialistic, when you're attracted to the material possessions, so definitely انسان کا moral بگڑ جاتا ہے. Because when you see today people judge each other by the kind of jobs they possess, by the financial accumulation they are having. تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ basically we are not able to focus on the spiritual values, what needs to be prioritized or what needs to be focused on, that's being deviated. اس کو تو فوکس نہیں ہو رہا ہے. تو فوکس اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ اس کے پاس people are judging each other by the kind of jobs they are possessing, by the kind of jobs they are having, by the kind of houses, جو بھی materialistic سامان ان کے پاس ہو رہا ہے. So that is a secondary thing. تو دس از جو میں کہتی ہوں کہ اس وجہ سے اب انسان کا مورل اسپرچل ویلیوز آر بینگ نیگلیکٹڈ. تو یہ پرابلم ہے. سی بٹ اپ آف ایمبیشنز, بٹ اپ آف گیٹ اپ اینڈ گو, دیٹس اوکے. لیکن جب انسان از فوکسنگ کمپلیٹلی آن دا ایمبیشنز, اتنا زیادہ ایمبیشیس ہو گیا کہ از فارگیٹنگ ایوری تھنگ, دیٹ ورلڈ از فار بیونڈ دین دیز مٹیریلزم, دس مٹیریلسٹک تھنگس. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قرآن تو خود بھی آپ کو بولتا ہے نا, یو ہیو ٹو لیو دا ورلڈ, یو کی ناٹ بی اٹریکٹڈ ٹو دا مٹیریلسٹک تھنگس دیٹ آر پریزنٹ ان دا ورلڈ. ویل دے آر ویری اٹریکٹیو, بٹ ایسا نہیں کہ یو نیڈ ٹو فوکس آن only these things. What is to be developed is actually the moral possessions. morality develop ہو جائے, spiritual values انسان میں آ جائے, that is something to be focused on. وہ تو stress ہی نہیں ہو رہا. So this is how آپ دیکھ سکتے ہیں کہ in Mumbai, I would say December میں کیس ہوا تھا کہ there was one guy who actually killed his mother because they were having the property disputes. So property is a materialistic thing. So property dispute, he killed his mother just for the sake of property. So this is his moral hazard. Materialism is not a moral hazard. I would say it is a moral disaster. So this is how it actually affects the moral values of a person. ہاشم, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو لگتا ہے مٹیریلزم کسی حد تک جائز ہے, یا مٹیریل
पोजेशंस हैं, हम कहेंगे मटेरियल पोजेशंस की और हमारी अटैचमेंट्स को कम कर देना चाहिए? जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि मतलब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, तो जो चीज़ें उसको चाहिए वो तो मटेरियल ही है। मटेरियल पोजेशन किसी न किसी हद तक बहुत ज़रूरी है इंसान के ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन अभी मटेरियलिज्म इतना बढ़ गया है, इसका कॉन्सेप्ट इतना बढ़ गया है कि मतलब जैसे कि इन्होंने कहा कि जानें ली जा रही है। अभी कुछ टाइम पहले जो कश्मीर में एक वाक़ा पेश आया, जो एक इंसान ने, वो ड्रग अब्यूज़र था। ड्रग अब्यूज़ क्या है? ये तो मटेरियलिज्म से ही हो रहा है ना, ये तो स्पिरिचुअलिटी हासिल करने के लिए लोग नहीं कर रहे, ये तो मटेरियल चीज़ों की वजह से ही हो रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं मिली तो मैं ड्रग की तरफ जा रहा हूँ। तो ये तो मटेरियल चीज़ों की ही वजह से हो रहा है। तो मटेरियलिज्म इज इम्पॉर्टेंट, there is no doubt that it is important, but as she said that it has become a disaster now. So that's what it is. अभी अगर हम बात करें दुनिया के अमीर तरीन लोगों की, तो अभी रिसेंटली एक जो है सर्वे आया, सर्वे किया था वर्ल्ड फूड का जो देखते हैं उन्होंने सर्वे किया था, और उनका ये कहना है कि दुनिया के जो अमीर तरीन 5% लोग हैं उनकी 1% वेल्थ, उनकी 1% वेल्थ दुनिया की गरीबी खत्म कर सकती है। दुनिया में जो भूख से मरते हैं वो बच सकते हैं जी। तो ये सारी चीजें, व्हाई डोंट दे डू इट? जस्ट बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी ऑन द फर्स्ट नंबर। वो रेस लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है कि मुझे पहले नंबर पे जाना है, मुझे ये पहले नंबर। मॉरल वैल्यूज सब भूल गए हैं। मेरे पास अगर ये ताकत है कि मैं दुनिया की सारी भूख मिटा सकता हूं, तो व्हाई एम आई नॉट बीइंग एबल टू डू इट? जस्ट बिकॉज कि मटेरियलिज्म इतना बढ़ गया है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि बच्चों में अभी ये कॉन्सेप्ट जा रहा है, ब्रांड का कॉन्सेप्ट जा रहा है। ब्रांड इज मटेरियल, ब्रांड का कॉन्सेप्ट जा रहा है। मेरा एक 4-5 साल का भांजा है, वो मुझे कहता है कि मुझे एप्पल का फोन चाहिए जी। 4-5 साल के बच्चे को कहां से पता चला कि एप्पल क्या है, क्या चीज है जी? जस्ट बिकॉज कि ये हमारी रग रग में बसा है, मटेरियलिस्टिक चीजें हमारी रग रग में बसी हैं। इस वजह से यही सारी चीजें शायद आने वाली जनरेशन हमसे भी आगे चली जाए मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा मानने में। बस। तो फैज़ान, आपसे जानना चाहेंगे मटेरियलिज्म के हवाले से अगर हम आपसे बात करें तो मुख्तलिफ मज़ाहिब और दीगर फ़लसफ़ी इदारों का मटेरियलिज्म के हवाले से क्या नज़रिया है? अगर हम ऑल ओवर हर किसी मज़हब की बात करें, मतलब मटेरियलिस्टिक हर कोई मज़हब एक ही बात कहता है, जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है जी, हम उन पे ही फोकस ज़्यादा करें। और अगर हम दीन की बात करें तो हमारा दीन भी सेम यही चीज़ कहता है कि हमें जो हमारी रोजी रोटी और मकान है हम इन पे फोकस करें। और जो अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें तो हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता हम ये शो ऑफ करें, हमारे पास इतना है। इवन कुछ रिसेंटली एक सर्वे हुई थी, मतलब जो बायोग्राफी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने वो सर्वे की थी, उनने वो कुछ चीज़ें लाई थी, मतलब फिर उसकी एक पिक्चर बनाई थी जी। और उस पिक्चर में उसकी जो मिनिमलाइजेशन है एक फिलॉसफी टर्म में, सो वही दिखाई थी। सो मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहन सहन में थे जी। उसके पास मतलब उतनी ही चीज़ें, उस पिक्चर में उतनी ही चीज़ें दिखाई गई है जो उसके काम आते थे, मतलब वो खाने पीने के काम और बाकी। उस ज़माने में तो मतलब अगर मुंह धोना होता था तो बाहर ही जाना पड़ता था। अभी तो सब कुछ हमारे अंदर ही है, और चाहे जो इंसान जितना भी गरीब हो उसके पास भी रहने के लिए जगह तो होती है, खाने पीने के लिए गुजारा तो होता ही है। तो मतलब हम सब लोग अभी क्या सोच रहे हैं, मैंने जो पहले भी बोला, हमारे माइंड में एक ही होता है कि मेरा पड़ोसी है, उसने बड़ी गाड़ी लाई है जी। मुझे भी अभी ही करना है। तो इस वजह से मतलब हमारा दीन तो पहले ही इसके खिलाफ है। बिल्कुल नहीं, आपके पास जो है उसी पे शुक्र करो। इधर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा जी। जैसा कि एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है।
گھر ایک موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹراٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ فیضان نے کہا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ زندگی جی اور اس سادہ زندگی کے جینے کے بعد انہوں نے ہمیں بھی یہی درس دیا کہ میری جو امت ہے وہ بھی اسی طریقے سے سادہ زندگی جی۔ لیکن اگر ہم باقی مذہبوں کی بھی بات کریں تو باقی مذہب بھی ہمیں یہی درس دیتے ہیں۔ لیٹس سے فار ایگزامپل ہم بدھزم کی بات کریں، بدھزم میں ایک کانسیپٹ ہے جہاں پہ ان کے جو بڑے بڑے جو ان کے پریچرز ہوتے ہیں وہ دنیا کو چھوڑ کر اسپرچویلٹی کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ کھانا پینا سب کچھ، کھانا پینا تو انسانی زندگی کے جو ہے اہم حقوق ہے، اور یہ سب وہ چھوڑ کے جو ہے اپنی جو ہے اسپرچویلٹی کو پریچ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور سالوں سال بھوکے بیٹھتے ہیں، اور مطلب اپنے آپ کو وہ دیتے ہیں کہ نہیں، میٹیریلزم از ناٹ دا رائٹ وے، اسپرچویلٹی از دا رائٹ وے ٹو لیو اے ہیومن لائف۔ جی انشاء ابھی تک کی اس ڈسکشن سے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ میٹیریلزم کے زیادہ تر تو منفی اثرات ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، تو ان سب کو کم کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے سرکار اور کارپوریشنز کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو میں جیسا کہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیپٹلسٹ اکانومی جو ہماری چل رہی ہے کہ بڑے بڑے برانڈز ہیں، یہ جو برانڈز ہمیں مطلب سرکار تو اس میں مطلب کیونکہ ہماری آئیڈیالوجی شفٹ ہونا چاہیے ایز پیپل، بیکاز سرکار کتنا بھی بین یا کچھ کر لے الٹیمیٹلی جو کنزیومرز ہیں اگر وہ کنزیوم کریں گے تو اٹ ول گو آن۔ تو ایز آئیڈیالوجی شفٹ ہمیں جو ہمارے لوکل پروڈکٹس ہیں جیسے ہمارا کشمیری ہینڈ کرافٹ ہے یا باہر جو بھی سلک وغیرہ کا کام چلتا ہے تو وی شوڈ فوکس آن دیٹ۔ ہمیں وہ انڈورس ایز گورنمنٹ مجھے لگتا ہے کہ ان کو وہ انڈورس کرنا چاہیے، ان کو اور زیادہ فائنینشیل سپورٹ دینا چاہیے ایسی کمپنیز کو تاکہ وہ جو اپنا مینوفیکچر ہے وہ زیادہ بڑھا پائے، اور اس وجہ سے ایک شاید اگر لوگ اور ایسے شوز ماشاءاللہ دی شو شوڈ بی ڈن تاکہ جو لوگ ہیں ان کے دماغوں میں کنڈیشن ہو جائے کہ اٹ از اے بیڈ تھنگ۔ اور تو مطلب ہاں میں جیسے کہ کہہ رہی تھی کہ سوسائٹی وائز یہ ڈفرینشیٹ ہوتا ہے، جیسے ہمارے اسلام میں ہمیں بولا جاتا ہے کہ ہمیں ایون چاول بھی نہیں رکھنا ہے نا گھر میں، جو ہم بلک میں ہمارے جو کشمیری سوسائٹی میں اگر ہم دیکھا جائے تو 2-3 کوئنٹلز کے جو چاول ہوتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ اسلامکلی دیٹ از رانگ بٹ دیٹ از ناٹ کالڈ مٹیریلزم ہمارے دماغ میں، ہمیں تو لگتا ہے دیٹ از اوکے، دیٹ از فائن، کیونکہ وہ ہماری لیول ہے آف مٹیریلزم۔ بٹ آبویسلی گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے کہ دے شوڈ انڈورس دیز لوکل پروڈکٹس مور۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے ذہن میں اور جیسے کہ یہ شوز ایسے ہی ہم اور بھی سیمینارز وغیرہ رکھ سکتے ہیں تاکہ جو فیوچر جنریشن ہے ان کو سمجھ آئے۔ اب تو کافی زیادہ شفٹ ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا چینج آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ مکان بیچ کے وین لائف سٹارٹ کر دیتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو ٹریول مور۔ اگر ہم باہر ویسٹ کی بات کریں تو دے ڈو دس تھنگ کہ وہ اپنا فلیٹ بیچ دیتے ہیں، اپنے جو بھی ان کے پوزیشنس ہے وہ بیچ دیتے ہیں، اینڈ دے ٹریول دا ورلڈ، دے ورک اینڈ دے ٹریول، جو ہمارے اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ بٹ ہمارے کشمیری سوسائٹی کا انفارچونیٹلی یہی دماغ ہے کہ ارے ہمیں تو مکان بنانے ہیں، جب تک ہم مکان نہیں بنائیں گے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہوگی، تب تک ہمارا اسٹیٹس اچھا نہیں ہے، تب تک ہم اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہی ایجوکیشن میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک ہم ڈاکٹر نہیں بن جاتے تب تک ہم ایک اچھے پروفیشن میں نہیں آتے ہیں۔ تو ایسی کافی زیادہ چیزیں ہیں جو ہم کو سیمینارز کرنے چاہیے، گورنمنٹ کو ان چیزوں کو فائنینشیل سپورٹ دینا چاہیے، اور جو لوکل برانڈس ہیں یا لوکل پروڈکٹس ہیں ان کو زیادہ انڈورس کرنا چاہیے میرے حساب سے۔ جی صبح آپ سے جاننا چاہیے کہ آپ کو لگتا ہے آج کل لوگ دکھاوے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں جائز ضروریات کے بجائے؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو عام زندگی جیتے ہیں، جیسے کہ ایک انسان کے پاس ایک نارمل کار، اے پرسن ہو اونز اے نارمل ہاؤس، اے نارمل کار، اے نارمل meal, right? That's okay. That life is beautiful, terrific. But when you talk about the life, then person sometimes what happens, the person is materialism se attract ho jata hai. When a person becomes materialistic, at the time he or she believes, all of a sudden he or she starts believing the car that he is traveling in, or the car, ordinary car, or having ordinary house, or ordinary meal, it's not good enough. So that person becomes unsatisfied. He or she becomes satisfied materially. He or she becomes unsatisfied financially. So at the end of the day, this life that he's supposed to live, it seems like an humiliation for that person. And he thinks that everything that he is doing, that is
that is actually correct. He feels everything that is wrong. The life that he is living, he believes that life that he is actually supposed to live, that the way of living that way is wrong. तो उस वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है, he becomes attracted to what? To extraordinary things, and that extraordinary things lead to the extravagancy. तो जो extravagancy की तरफ attract हो जाता है, that's when you say कि people are more attracted to show off. ज़्यादा वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, because normal life से आजकल ऐसा तो हो भी गया है. अगर मान लीजिए मैं कोई बड़ी गाड़ी लेता हूँ तो मैं ये सोच के लेता हूँ कि लोग कहेंगे ये बड़ी exactly because we have ourselves created such an environment and such a society where we actually believe that we have actually created such a society where this materialism, these materialistic things, we have actually made them a gateway to the respect and to the love that we all crave for. तो ये तो वही ना, when you see somebody driving in a Ferrari, don't think that person is rich. Just believe the fact that that person is actually craving for the love, he's craving for the respect, because उसको simply as a normal human being, as a normal आदमी रह के, he's not able to get that respect. He's actually showing off the world that I am driving in a Ferrari. That's how he is actually attracting the attention of other people. That's how he believes that I attain the respect, but that is actually incorrect way of attaining the respect. जब आप कहते हो, देखिए दुनिया में किसी का दिल जीतना ही सबसे मुश्किल काम होता है, और that is the real way of attaining the respect. हमारे जो जैसे आप भी बोल रहे थे, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने सबसे ज्यादा आसान जिंदगी जी है, लेकिन सबसे बादशाही में फकीरी करते थे, और सबसे ज्यादा दर्जा, बुलंद दर्जा मुसलमानों के लिए तो उन्हीं का रहा है. तो डेफिनेटली आजकल मटेरियलिज्म की वजह से स्पेसिफिकली इंसान जो है वो ज्यादातर दिखावे की तरफ चला गया है. इकबाल का एक शेर भी याद आ रहा है कि उन्होंने कहा कि किए तो हजारों सजदे सिर्फ अपनी ही हसरतों को पूरा करने के लिए, इकबाल किए तो हजारों सजदे अपनी ही हसरतों को पूरा करने के लिए, इकबाल अगर इश्क़ खुदा में भी कोई सजदा किया होता तो कोई हसरत अधूरी ना रहती. क्या बात है. तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे फैजन? बेशक मैं एक खुसूसी चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे कंट्री के हवाले से बात है, वो ये है कि हमारी कंट्री में कई सारे इश्यूज़ हैं, और उन इश्यूज़ की वजह से हमारी कंट्री में जो है मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा है. सबसे पहली बात पॉवर्टी, दूसरी बात एजुकेशन, और तीसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट. जी, जो कि हम वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम देखें तो ये सब नहीं है. एजुकेशन भी है, पॉवर्टी भी उतना नहीं है, और जो एम्प्लॉयमेंट भी है वो भी बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पे इशू क्या होता है, यहाँ पे आप जब मटेरियलिज्म की बात करते हैं तो हम मतलब जब इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, बाहर के इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, तो उनको देखकर हमें ये लगता है कि नहीं, इनके पास तो इतना सारा है, ये तो जिंदगी में इतना खुश है, इनकी जिंदगी में तो कुछ भी कम नहीं है, तो मैं ऐसे क्यों जी रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ. तो उसकी वजह से मैं भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा कायल हो जाता हूँ. जी बिल्कुल. तो अगर हम कश्मीर की खुसूसन बात करें, कश्मीर में अभी ये ट्रेंड चल रहा है. इन्फ्लुएंसर्स, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, अपना एक वे ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं अपने लिए, और आई अप्रिशिएट दैट. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो है अपने ज़िंदगी के पॉजिटिव्स दिखाते हैं, जो ये एक अहम बात है जो मैं करना चाहूँगा. जी. वो अपनी ज़िंदगी के पॉजिटिव्स दिखाते हैं. जी. वो ये दिखाते हैं कि मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ. वो ये दिखाते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, वो ये दिखाते हैं कि मेरे पास स्कूटी है, वो ये दिखाते हैं कि मेरे पास ये मकान है, वो होम टूर कराते हैं, वो जो है जगहों पे लेके जाते हैं. और जब मैं एक गरीब शख्स, अनएम्प्लॉयड, जब मैं ये देखता हूँ तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं मेरे अंदर, क्योंकि मैं सोचने लगता हूँ कि मेरे पास ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है. अगर ये इन्फ्लुएंसर है, ये एक इन्फ्लुएंसर है, इसके पास है, वो मेरा जो एक रोल मॉडल बनते जा रहा है. अगर ये इसके पास है, अगर ये शो ऑफ कर रहा है, इसका मतलब इसके पास सच में है. लेकिन हकीकत ये है कि मतलब ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं. स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से या दीनी एतबार के हिसाब से वो भी बहुत ज़्यादा लैग करते हैं. उनकी ज़िंदगी में भी जो है रियल लव नहीं है. जैसा कि इन्होंने कहा कि एक इंसान को जीतना सबसे बड़ी चीज़ होती है, और वो रियल पोजेशन से, रियल पोजेशन क्या है, वो स्पिरिचुअलिटी है, एक ह्यूमन बिहेवियर है. वो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से उनके पास वो लव नहीं आता. वो सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से उनके पास आता है. चाहे आप उनको अपना इन्फ्लुएंसर माने, चाहे आप उनको अपना जो है एक रोल मॉडल माने, वो किन चीज़ों की वजह से आप उनको मानते हैं? वो इन चीज़ों की वजह से आप उनको मानते हैं क्योंकि
ان کے پاس جو ہے میٹیریلزم ہے، میٹیریلسٹک چیزیں ہیں، تبھی آپ ان کو جو ہے اپنا رول ماڈل مانتے ہیں. اور کشمیر میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی مکان بنانے میں لگاتے ہیں. جی انشاء آپ سے جاننا چاہیں گے. میں ان کا ایک جو انہوں نے انفلوئنسرز کی بات کی، آئی وانٹ ٹو ایڈ آن دیٹ کہ جو سوشل میڈیا ہے دیٹ ہیز ایڈڈ فیول ٹو دس ہول فائر. کہ سوشل میڈیا پہ فار انسٹنس اگر میرے دوست ہیں تو آئی سی دیم پوسٹنگ سم تھنگ، جیسے کہ وہ اپنے ٹریول کے کچھ ویڈیوز ڈال دیتے ہیں یا اپنے ایجوکیشن کے یا کریئر وائز کچھ ڈال دیتے ہیں، تو میں اس چیز سے میرے دماغ میں ذہن میں یہی چلتا رہتا ہے کہ اچھا یہ تو میرا ہی دوست ہے اینڈ ہی از ڈوئنگ سو ویل ان ہز لائف یا ہر لائف، تو میں ایسا نہیں کر پا رہی ہوں. تو سوشل میڈیا جو ہے اس پہ ایک نیریٹو جو رکھا گیا ہے کہ ایک نیریٹو پٹ کیا گیا ہے کہ سب لوگ خوش ہیں، بٹ دیٹس ناٹ دا کیس. وی سی سو مینی سیلیبریٹیز کمٹنگ سیوسائڈ اینڈ وائی از اٹ دیٹ؟ مطلب ایسا کیوں ہے کہ سیوسائڈ کر رہے ہیں؟ بیکاز الٹیمیٹلی مٹیریلزم کین ناٹ گیو یو ہیپینس. جو یہ ہیڈونسٹک بیہیویئر ہے آج کل کی یوتھ کا، ہیڈونسٹک کا مطلب ہی یہ ہے کہ وی ڈرائیو pleasure. The only thing that matters to us is pleasure. چاہے ہم لوگ ایٹنگ کے تھرو ہو یا ٹریولنگ کے تھرو، ہم لوگ اتنا ایکسیسولی چیزوں کو کنزیوم کر رہے ہیں، میڈیا کو کنزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے ذہن پہ اثر پڑ رہا ہے. تو انشاء ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا، وہ یہ ہے کہ سماجی اور تہذیبی عناصر، مٹیریلزم، اگر ہم سماجی اور تہذیبی عناصر کی بات کریں تو وہ مٹیریلزم ایک اہم رول ادا کرتی ہیں. تو آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق رکھتی ہیں؟ Obviously کیونکہ اگر مٹیریلزم نہیں بھی ہوگا تو اکانومی چلے گی کیسے، رائٹ؟ اگر ہم یہ سب چیزیں پھر ابھی دیکھیں انڈسٹریل ایولیوشن کب آیا؟ 1700s میں. اور جب پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے لوگ بناتے تھے، ایک پروڈکٹ بنتا تھا، ابھی لاکھوں پروڈکٹس بن رہے ہیں. تو اگر کنزیومرس یہ جلدی کنزیوم نہیں کریں گے اور زیادہ اس کی طرف نہیں جائیں گے تو ایک حساب سے اکانومی ساری ٹھپ ہو جائے گی، سب بیٹھ جائے گا. اگر یہ سب بھی نہیں کریں گے لوگ تو ایک سائڈ ہے، مطلب جیسا کہ کہتے ہیں ایوری کوائن ہیز ٹو سائڈس، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. مجھے لگتا ہے کہ obviously it has more negatives, more cons than pros, but yes, to some extent if we control our more desires, کیونکہ ہماری desires کبھی ختم نہیں ہوتی انسان کی، تو if we control on that maybe ہم لوگ ایک future better generation، ایک better world کی طرف جا سکتے ہیں. but for now we are all doomed. تو ہاشم، فیضان، انشاء اور صبا، آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.